امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ نمبر 7، ویری فلمی۔ مختلف منازل کی طرف سفر کے باوجود شادی کے بندھن میں بندھنے پر مجبور دنانیر مبین اور امیر گیلانی کی طرف سے ادا کیے گئے کردار دانیہ اور روحان قسمت کے ہاتھوں محبت کی چادر میں بندھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والا روحان ایک دیسی لڑکی سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملا تھا، تاہم اپنے والدین کے دباؤ میں وہ اس سے اتفاق کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کا انتظار ہے۔ اس ڈرامے کو محمد احمد نے لکھا ہے اور علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 6، اسٹینڈ اپ گرل۔ اسٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی ہے جسے معروف اداکارہ زارا نور عباس اور دانیال ظفر نے ادا کیا ہے۔ زارا نور عباس اس ڈرامے میں زارا کا کردار ادا کر رہی ہیں جو ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے اور اسے اس کی ماں نے پالا ہے جو کہ سنگل پیرنٹ ہے۔ اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے کھو جانے، شناخت کے بحران اور اندرون لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم آہنگ ہونے میں مشکلات سے دوچار ہے۔ زارا ایک منحرف اور پر اعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزاح میں بدلنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ در اثنا دانیال ظفر ایک جدوجہد کرنے والے ریپ گلوکار کبیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ وہ فن میں تخلیقی صلاحیتوں اور زندگیوں پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکے۔ دونوں کردار اپنے اپنے مسائل کے ساتھ آتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی رشتہ استوار کرتے ہیں۔ نمبر 5، سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیرپا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ ثنا جاوید نے اینا کی تصویر کشی کی ہے، ایک شرمیلی، سادہ اور خاندانی لڑکی جو اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے خبر ہے۔ خاقان شاہ نواز نے رضا کا کردار ادا کیا ہے۔ احسن خان ہمدان کا کردار نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، دل پہ دستک۔ غیر معمولی جگہوں پر لطیف جھگڑوں کے درمیان سعد اور سارہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ اپنی ابتدائی شکوک و شبہات کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی بھی اختلاف سے زیادہ مضبوط بندھن باندھتے ہیں جب وہ جذبات کی غیر یقینی صورتحال سے گزرتے ہیں۔ محبت اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو حسن امام نے لکھا ہے اور علی مسعود سعید نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خاقان شاہ نواز، اینا خان،
بہروز سبزواری، سکینہ سمو، فرحان علی آغا، پریش عدنان اور انجمن رحیم شامل ہیں۔ نمبر 3، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد، فائز اور حریم، اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا، حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جدوجہد کے درمیان فائز، روفی کا ایک دوست، خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ اس کے لیے کام بھی لیتا ہے، تاہم وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 2، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک بااثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے بااثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لایا ہے، کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، جوش و خروش اور ابہام سے بھری داستان، یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، درافشاہ سلیم، عمیر رانا، نور الحسن، سلمیٰ حسن، ساجد شاہ، شبیر جان، عدنان جعفر، ہیرا ترین اور زرمینہ اکرام شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔